حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج خلفائے راشدین سیریز کا 24واں پروگرام ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج اس سلسلہ کا آخری پروگرام ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی تھے، کیونکہ ان کے والد کا نام تھا ابو طالب، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ تو دادا بالکل سیم تھے، تو اس وجہ سے بالکل جو ہے چچا زاد بھائی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیے 40 سال کی عمر میں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 8 یا 10 سال کے تھے، اور دوسرے نمبر پر ایمان لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان جو لائے وہ خوش نصیب خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے یہاں ان کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے پھر جو ہے کیٹیگری بنا دیتے ہیں کہ مردوں میں یہ ایمان لائے ابو بکر صدیق لائے سب سے پہلے، عورتوں میں حضرت ختیجہ، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ۔ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مرد عورت کرنا ہے تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لحاظ سے 8 یا 10 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ 8 اگر مانیں گے تو سمجھے کہ 61 سال میں ان کا انتقال ہوا، اور اگر 10 مانیں گے تو 63 سال میں عمر جو ہے ان کا انتقال ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے یہ اٹیچ تھے، کیونکہ وہ جو ہے ایک طرح سے احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹھی میں تھے تو والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، پھر 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کے ہوئے تو پھر دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو 8 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے پرورش میں آ گئے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمانے کے لائق ہو گئے، جوان ہو گئے، اور ابو طالب جو ہے وہ کثیر العیال ہونے کی وجہ سے غریب تھے، تو پھر ان کے ایک بچے کو جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے گود لے لیا۔ اسی طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے بچے کو لے لیے۔ تو اس طرح سے خاندان والوں نے کسی طرح مینج کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بچپن میں ابو طالب پالے تھے، تو اس لحاظ سے ان کے ایک بچے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے لیے۔ تو اس لحاظ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارجین شپ میں جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہو رہی تھی۔ تو ابھی جو ہے 8 یا 10 سال کے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو اس وجہ سے بیوی جو ہے سب سے پہلے ایمان لائے، اور پھر یہ چھوٹے بچے تو یہ بھی ایمان لائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں نازل کیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعوت کا انتظام کیا۔ تو اتنی چھوٹی عمر میں ہی ان کو یہ جاب دی کہ اب تم جو ہے دعوت کا انتظام کرو، مجھے ایک بات بتانی ہے۔ تو انہوں نے پورے اچھے طرح سے دعوت کو ارینج کیے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی تقریر کیے اور بات رکھے۔ تو لوگ جو ہے بات سن ہی نہیں رہے تھے، تو دوسری مرتبہ بھی دعوت کا انتظام کرنا پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کیے، اور تقریر کے بعد بولے کہ میرا کون ساتھ دے گا؟ تو بالکل کمپلیٹ پن ڈراپ سائلنٹ، کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا کہ کون ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی چھوٹی عمر میں بولے کہ گرچہ میری آنکھ دکھتی ہے، میرے پاؤں پتلے ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو سب لوگ جو ہے کہکہا لگا کہ دیکھیں یہ لیڈر ہیں، یہ اتنا چھوٹا بچہ جو ہے یہ فالوور ہیں، تو یہ کیسے و کس طرح کے ایوانوں کو ہلا کے رکھیں گے۔ لیکن جوش جذبہ آپ دیکھیں گے بچپن ہی سے جو ہے کہ ظاہری لحاظ سے میں کمزور ہوں، لیکن میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔
اس کے بعد جو ہے وہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل جو ہے ساتھ اٹیچ ہو گئے، ویسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ تھے ہارون علیہ السلام۔ تو اس کے بعد جو ہے ابھی تو سمجھے کہ لڑکپن پھر جو ہے جوانی کا معاملہ تھا، تو ہجرت کی رات جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جب نازک موڑ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دن میں اطلاع دے دی گئی کہ آپ کو نکلنا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلنا تھا اور راتوں رات ہی نکلنا تھا، تو مکے والوں کے امانت وغیرہ رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ آپ نہیں جائیں گے، آپ رک جائیں، فلاں فلاں کی امانت ہے، یہ کل آپ واپس کر دیں گے اور آج آپ ہمارے بستر پر سوئیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ 10 خاندان کے 10 نوجوان آ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے کہ رات میں ان کو قتل کریں گے، تو لہذا انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے سو گئے کہ کچھ بھی ہو جائے، اگر میری جان جاتی ہے تو جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ جائے۔ تو یہیں سے آپ دیکھیں گے کہ قربانی دینے کا اور پھر جو ہے نچھاور کرنے کا ایک جذبہ تھا، تو بالکل جو ہے اطمینان کے ساتھ سوئے اور پھر سارے لوگوں کا امانتیں جن کو دینے کے لیے کہا گیا دے کر کے پھر ہجرت کیے، اور ہجرت کرنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباہی میں تھے کلثوم بن حدم کے یہاں، تو وہیں جا کر کے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی چارہ کرایا ہے برادرہڈ، تو ایک انصاری ایک مہاجر بھائی، تو پتہ چلا ان کا نمبر ہی نہیں آیا، سب لوگوں کو دے دیے ایک ایک بھائی، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے بھائی رہیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے برادرہڈ میں بھی جو ہے، جبکہ ایک انصاری ایک مہاجر تھا، لیکن ان کے رتبے کو بلند کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں آپ کا بھائی اور آپ ہمارے بھائی۔ تو اس طرح سے جو مواخات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رتبہ بلند کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو بڑی ہو گئی تھی، تو سب لوگ نسبت جوڑنے کی وجہ سے نا سب لوگ خواہش چاہ رہے تھے کہ میری شادی ان سے ہو جائے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ڈیرنگ کیے کہ میں جو ہے بات کرتا ہوں، انہوں نے اپنے لیے بھی جو ہے ان کا ہاتھ مانگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ نہیں بولے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب خواہش ظاہر کیے تو فوراً قبول کر لیا، اس طرح ان کا نکاح ہو گیا۔ سے پوچھے کہ مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے، انہوں نے کہا کہ ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، تو گھوڑا تو جہاد کے لیے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زرہ بھی تو جہادی کے لیے، لیکن اس کو بیچ کے آؤ، تو سمجھے کہ 400 درہم میں بیچا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیے، اور پھر جو ہے بعد میں وہ زرہ واپس بھی کر دیے، لیکن اس وقت جو ہے وہ قیمتاً دیے وصول کر کے، تاکہ کہ ان کو بھی جو ہے ایک طرح سے احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ بھائی میں اپنا سامان بیچا ہوں تو مجھے ملا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کا نکاح ہوا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدھا مہر دے دو اور آدھا جو ہے خوشبو وغیرہ جو شادی کا ہوتا ہے وہ سامان خرید لو، تو لے کر کے آیا گیا، تو اس وقت نکاح پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی، اور پھر 9 مہینے کے بعد جو ہے رخصتی کرا دی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کا معاملہ آ گیا۔ جنگ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ 1000 کا لشکر آ گیا تھا، اور ادھر سے جو ہے 313 ہی تھے۔ تو پہلے جو ہے جنگ کا اصول یہ تھا کہ پہلے 1 to 1 ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے عام جنگ ہو۔ تو اس میں جو ہے کفار کے طرف سے عتبہ بن نبیہ، شیبہ بن نبیہ، ولید بن عتبہ، یعنی باپ بیٹا اور پھر بھائی یا ان کا چچا، یہ تینوں نکل کر کے آیا، یہ بنو امیہ خاندان کے تھے لوگ۔ تو ادھر سے جو ہے 3 نکلے انصار میں سے، تو انہوں نے دور ہی سے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کیا کہ ہم لوگ انصار کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ سے کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے، آپ سے ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائے کہ آپ ہمارے مد مقابل بھیجیے، ہم ان سے جو ہے کاشتکاروں سے کیا لڑائی کریں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اٹھیے، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ آپ اٹھیے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ آپ اٹھو۔ تو اس طرح سے جو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مد مقابل عتبہ کے، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مد مقابل ہوئے عتبہ شیبہ کے،
اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مد مقابل ہوئے ولید کے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جھٹکے ہی میں ولید کو جو ہے 2 ٹکڑے کر دیے، اور پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے شکار کو فوراً فنش کر دیے. لیکن ان کے درمیان جو ہے تھوڑے سے ایک وار کا ایکسچینج ہوا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فارغ ہونے کے بعد فوراً جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا. تو اس طرح جنگ بدر میں جو ہے انہوں نے بہت نمایاں کارنامہ انجام دیے کہ شروع ہی میں ان کی ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی. 3 ان کی لاشیں وہ بھی سردار لیول کی گر گئی. اور جنگ بدر میں تاریخ میں آتا ہے کہ 24 جو کفار جو 24 مارے گئے تھے، 24 قیدی بنے تھے، 70 مارے گئے تھے، 70 قیدی بنے تھے. 70 میں سے 24 کو قتل جو اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیے تھے. تو یہ سمجھیے کہ جنگ بدر جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ تو یا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جاتا ہے یا اس سے زیادہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جاتا ہے. کیونکہ بعد میں کفار کی طرف سے بھی جو ہے باتیں آئی کہ یہ جو شتر مر کا پر لگائے ہوئے تھے نا، اس نے ہمارے یہاں قحط ڈھا دیا تھا. تو کون تھا؟ تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جنگ احد کا معاملہ آیا تو شروعات میں تو مسلمانوں کی جیت ہوئی، لیکن ایک امیر کی نافرمانی کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے جان کے لالے پڑ گئے، حالت خراب ہو گئی، سب لوگ کہاں سے کہاں بھاگ گئے. لیکن اس وقت بھی کچھ جو اہم صحابہ کرام تھے 10-12 وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ رہے. اب بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک کھائی میں گر گئے تھے، دندان مبارک بھی شہید ہو گئے. تو اس کی وجہ سے خون بہت بہنے لگا. تو اس میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں پانی لے کر کے آتے تھے، کیونکہ ڈھال کو اگر ایسے کریں گے تو کٹورا ٹائپ کا بن جاتا ہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو زخم کو دھوتی تھی. بالآخر جو ہے زخم جو ہے وہ خون بند نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ کپڑا کو جلا کر کے جو ہے دانت کو وہاں پر رکھ دی تو وہ ٹھیک ہوا. تو اس لحاظ سے جو ہے آخر تک جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اس کے بعد 4 ہجری میں جو ہے بنو نذیر نے جو بدعہدی کر دی، تو انہوں نے جو چکی پھینک کر کے جو ہے بدعہدی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا. تو اس کے جو ہے بدعہدی کے سزا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوج روانہ کیے تو اس کا جھنڈا جو تھا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد 5 ہجری میں جو ہے خندق کا معاملہ آیا کہ 12,000 کا لشکر جو ہے ابو سفیان لے کر کے آ گیا. تو ابو سفیان ہی کی قیادت میں جنگ احد بھی ہوئی ہے، اور ابو سفیان ہی کی قیادت میں جو ہے جنگ خندق گئے. لیکن خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینس کر لیے، لیکن اس میں بھی ایک کارنامہ نمایاں انجام دیا علی رضی اللہ تعالیٰ. ہوا کیا کہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا، بہادر انسان تھا، اس کا نام تھا عمرو بن عبد ود. وہ سمجھیے 100 شہ سواروں کے برابر مانا جاتا تھا. کوئی بھی آدمی اس سے 1 to 1 لڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. اس نے کسی طرح جو ہے موقع پا کر کے خندق کو پار کر دیا اور 4-5 ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ایریا میں آ گیا. اب بولا کہ ہے کوئی مرد آئے میرے ساتھ 1 to 1 کرے. اچھے بہادر جو ہے وہ جانتے تھے کہ اس کا لیول کیا ہے، کیونکہ جو مشہور رہتا ہے اس کو سب جانتا ہے. بالآخر جب وہ بہت زیادہ للکارا تو علی رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ ہم آتے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ یہ تو قد قامت بہت چھوٹا ہے، کیونکہ یہ ان کی ہائٹ بھی کم تھی، پتلے دبلے بھی تھے. تو اس نے کہا کہ ارے مد مقابل تو لگ نہیں رہے، جاؤ میں تم کو مارنا نہیں چاہتا. کیوں اپنے آپ کو مارنا چاہتا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن میں تو تم کو قتل کرنا چاہتا. تو اس نے 3 آپشن بھی دی کہ یا تو تم جو ہے واپس چلے جاؤ، یا پھر جو ہے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لو، یا تم واپس چلے جاؤ یا پھر مجھ سے مقابلہ کرو. تو وہ جو ہے دم ٹھاکے مار کے ہنسنے لگا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ عرب کا کوئی نوجوان مجھ سے مقابلے کی خواہش مند ہوگا. لہذا جب لڑائی ہوئی ہے تو کچھ دیر کے بعد جو ہے اس کی جو ہے گردن جو ہے وہ زمین پہ پڑی ہوئی تھی. تو یہ اس سے جو دھاگ بیٹھ گیا، اور سمجھے کہ پھر جو ہے جزیرہ نما عرب کے ہیرو جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے جانے لگے کہ عمرو بن عبد رب کو جو ہے انہوں نے پچھاڑ دیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے خندق کا معاملہ ختم ہوا. تو صلح حدیبیہ کا 6 ہجری میں معاملہ آیا. تو صلح حدیبیہ میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے تھے کہ میں مسجد حرام کا طواف کر رہا ہوں. تو 1400 لوگ تیار ہوئے جانے کے لیے، لیکن مکے والوں نے روک دیے کہ نہیں جا سکتے آپ. تو اس میں بہت سارا معاملہ ہوا. سفیر بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجے. ادھر خبر اڑ گئی کہ ان کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت علی البیت لیے. تو اس بیعت کرنے والوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے جب ان کا عزم حوصلہ مسلمانوں کا دیکھے کہ یہ لوگ بیعت ہے
بیعت علی الموت کر لیے ہیں تو ان کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے. تو پھر جو ہے مصالحت کی باتیں شروع ہوئی. تو اس میں جب تحریری کام شروع ہوا، معاہدہ لکھا جانے لگا کہ 10 سال کے لیے نو وار پیکٹ ہو جاتا ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پڑھے لکھے بھی تھے تو انہوں نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ رسول اللہ کی جانب سے قریش کے درمیان. تو ان لوگوں نے اعتراض کیا. عمرو بن سہیل تھا، اس نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ کو مٹائیے، کیونکہ لڑائی ہی تو اس بات کی ہے کہ ہم ان کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، اگر مان لیں تو بات ہی ختم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے مٹا دو علی، لیکن ان کے غیرت ایمانی نے برداشت نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے مٹا دیا، وہاں پہ خود سے لکھ دیے صرف محمد بن عبداللہ. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے یہاں پہ تو غیرت ایمانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹانا اپنے ہاتھ سے یہ گوارا نہیں. پھر 7 ہجری میں معاملہ کیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہاں سے آئے ہیں تو خیبر کی جو تیاری شروع ہوئی. خیبر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور تھے جانے سے. وہ کیا تھا کہ ان کو بیماری جو ہے آنکھ جو ہے دکھنے لگتی تھی. تو خیبر کے اینڈ ٹائم میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے آنکھ دکھنے لگی. تو بولے کہ آپ لوگ چلے جائیے. تو یہ نہیں جا پائے. لیکن خیبر جب پہنچے ہیں تو مدینہ بالکل سنسان تھا، یعنی اچھے اچھے مومنین جو 1400 تھے وہ وہاں چلے گئے تھے. اب ان کو مدینہ میں من نہیں لگتا تھا. اب آنکھ جو ہے اس میں سے پانی آنا ہے تو دھندلا سا دکھتا رہتا ہے، بقیہ بہت زیادہ تکلیف رہتی نہیں ہے، آدمی گھومتا پھرتا رہتا ہے. لیکن یہ بور ہو رہے تھے. اب آپ سمجھیے کہ ایک کرکٹ کا کھلاڑی ہو، بہت شوقین ہو، بہت بہترین بیٹسمین ہو، اور کہیں پہ جو ہے بہترین جو ہے ٹورنامنٹ چل رہا ہو، اب وہ نہ کھیل پائے تو کتنا زیادہ اندر سے کھیلے گا. یہی حال ان کا تھا کہ اسلام کی ایک جنگ ہو رہی ہے یہود کے خلاف، فائنل وار ہے خیبر میں، اب میں نہیں ہوں، اب وہاں بھی بڑے بڑے سردار ہیں تو اچھا اچھا شکار ملتا. تو یہ بور ہو کر کے کچھ دن کے بعد سمجھے کہ ایسے ہی چلتا ہوں، نہیں لڑوں گا، وہیں پہ بیٹھا رہوں گا دوستوں میں، اور جو ہے رات میں تو بات چیت ہوگی کم سے کم، یعنی وہ ٹورنامنٹ میں دیکھوں گا، کم سے کم کھیلوں گا نہیں تو. تو اس لحاظ سے ایسے ہی موڈ آف ہوا ایک روز اور مدینہ سے چل دیا خیبر کی طرف. اب ادھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچ کر کے ڈیلی ایک کو جھنڈا دے کر کے بھیجتے تھے کہ جا کے قلعہ کو فتح کرو، تو سب ناکام واپس آتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن بھیجے کہ جائیے اور آپ فتح کر کے آئے، لیکن قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ بھی ناکام، شام میں واپس آ گئے. پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے کہ آپ جائیے، وہ بھی جو ہے تھکار کر کے ناکام ہے کہ قلعہ کھلے گا تبھی تو کچھ ہوگا. بالآخر اچانک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہونا ہے، اور وہ شخص وہ ہوگا جس سے اللہ رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی یہاں پہ عاشق رسول نہیں، معاشق رسول بھی، یعنی ون طرفہ نہیں، جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. عاشق رسول تو کروڑوں کی تعداد میں ہے، معاشق الہی جو ہے یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے یہ حصہ. تو اب سب لوگ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمہ رکھ دیا شام کو کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح ہوگا، اور اس کا لیول یہ ہے کہ اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہے اور رسول اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا چانس تھا جب کہ لیڈر بننے کا مجھے بھی شوق ہوا. عقل ہو کر کے جب بیٹھے کہ آپ سب فجر نماز کے بعد کہ آپ صبح میں جھنڈا دیں گے، کس کو دیں گے؟ تو راویہ حدیث کہتے ہیں کہ سب لوگ جو ہم لوگ گردن اٹھا کر کے جو ہے دیکھ رہے تھے کہ میری نگاہ پڑ جائے تو بولے تم آ جاؤ، نام بھی نہ یاد رہے تو سب لوگ اپنے اپنے حساب سے اونچی گردن بھی کر رہے تھے اور خواہش بھی اظہار کر رہے تھے، آئی کانٹیکٹ بھی بنا رہے تھے. اتفاق سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھومتے پھرتے آ گئے تھے اور کیمپ میں شامل ہو گئے تھے خیبر کے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی کہاں ہیں، بلاؤ ان کو. تو وہ تو کیمپ میں تھے، وہ تو فوج والے جب صفیں بچھ لگ رہی تھی تو اس وقت تھے نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ علی تو ان کے تو آنکھ دکھتی ہے، تو بیمار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلاؤ اس کو. تو ان کو بلایا گیا کہ چلیے آپ کو بلا رہے ہیں. تب وہ جب آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جھنڈا لو اور جا کر کے فتح کر کے آؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری تو آنکھ دکھ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیے، ایسے آنکھ میں لگا دیے تو فوراً ٹھیک ہو. پھر اس کے بعد گئے ہیں اور اس کے بعد کہے کہ جا کر کے فتح کرو.
تو ادھر جاتے ہوئے جو ہے ادھر ہی منہ کر کے ایک بات یاد آ گئی کہ یا رسول اللہ اسٹارٹ کیسے کروں، پہلے اسلام کی دعوت دوں یا پہلے فائٹ کروں، کیسے اس کو مخاطب کیسے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا. اور اس وقت یہ ہسٹوریکل جملہ بولے جو ہر داعی بولتا ہے کہ اگر تمہاری کوششوں سے ایک بھی آدمی اسلام قبول کر لے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. تو اس لحاظ سے وہ گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ جیت ہوئی ہے کہ مرحب جو تھا وہ بڑا سردار تھا، انہوں نے ٹیکنک سے انہی کو للکار دیا کہ ارے ٹھیک ہے سب لوگ اندر چھپے ہو، تو مرد ہے نا، آؤ باہر، کیا اندر جو ہے چھپے ہوئے ہو. تو انہوں نے کسی طرح نکالا ان کو. وہ تو تھا پاورفل آدمی، کہا 1 to 1 کرو گے کیا؟ کہ ہاں 1 to 1 کریں گے آؤ. تو اس لحاظ سے 1 to 1 کے نام پر اس کو واپس لائے. اور جیسے ہی واپس مطلب سامنے آیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کر دیا. تو اس کا بھائی جو یاسر تھا وہ جو ہے بھائی کے قتل کے اس میں جو ہے غصے میں آ گیا، کہا میں تو بدلا لوں گا. تو ان کو یہ مد مقابل ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے باڈی بلڈنگ دیکھ کر کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا آج شہید ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی پیشن گئے کہ نہیں، یاسر مارا جائے گا. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ پیشن گوئی بھی اور یہ کریڈٹ بھی ان کے نصیب میں گئے. پھر اس کے بعد جب خیبر سے جب آ گئے ہیں تو فتح مکہ کی تیاریاں ہونے لگی. تو اس میں ایک صحابی تھے حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے جو ایک لیٹر لکھ دیے مکے والوں کے نام اور اس میں ڈسکلوز کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں ہمارے پہ چڑھائی کی. اور اس مہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ سیکریٹ رکھنا چاہ رہے تھے کہ اچانک میں پہنچ جاؤں تاکہ ان کو جنگ کی تیاری کا موقع ہی نہ ملے، تاکہ جو ہے یہ بلڈ لیس جو ہے وکٹری ہو جائے ہم کو اور حرم کی حرمت باقی رہ جائے. تو ایسا دھاک جما دیں کہ وہ ہمت ہی نہ کر پا لڑنے کے لیے. لیکن انہوں نے ڈسکلوز کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ حاتم بن ابی بلتہ ایک عورت کو لیٹر دے کر کے روانہ کر دیے تھے، کچھ انعام دے کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد بن اسود 3 کو بھیجے کہ جاؤ اب فلاں مقام پر فلاں جگہ پر ایک عورت ہوگی جو اونٹ پہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس لیٹر ہے وہ لے کے آؤ. تو بالکل جیسے گھوڑے دوڑائے فل اسپیڈ سے اور پھر وہیں پر وہ عورت کو پا گیا. بولے کہ وہ لیٹر جو ہے نکالو. کہا کون سا لیٹر؟ کہا وہ جو لیٹر کسی نے دیا تم. کہا کوئی لیٹر ہی نہیں. نہیں مکے والوں کے نام لیٹر ہے. کہا نہیں دیا ہی نہیں کسی نے. علی رضی اللہ تعالیٰ کا تو ایسے نہیں دیکھ. کہا نہیں. کہا دیکھو مجھے اس ذات نے تمہارے بارے میں بتایا ہے جس کی بات جو ہے پتھر کی لکیر ہوتی ہے، تو اس کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. اگر تم مجھے مجبور کرو گی تو میں تم کو جو ہے برہنہ کر کے جو ہے تمہاری تلاشی لوں گا. تو جب اس عورت نے دیکھا کہ آدمی اس لیول پہ اتر آیا ہے تب پھر وہ کہا کہ ادھر گھومو. تو پھر چوٹی کے اندر سے وہ نکال کر کے تو وہ لے کر کے آئے. تو وہ جو معاملہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آرڈر دیجئے کہ میں اس کے گردن اڑا دوں، یہ تو منافق ہو گیا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں میں منافق نہیں ہوا ہوں. مکے والوں میں جو ہے اکثر لوگوں کے رشتہ دار وہاں بھائی بندو رہتے ہیں تو ان کے بال بچوں کو تم کو بچا لیں گے. میں ایک حلیف خاندان کا ہوں، یعنی میں مکے والا نہیں ہوں. تو میں سوچا کہ ایک احسان کر دیتا ہوں، اس کے نتیجے میں بدلے میں مکے والے میرے بال بچوں کو تھوڑا بخش دیں گے، بقیہ ایمان وغیرہ ہے ہمارے پاس. پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ نے اجازت مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو یہ قتل کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو تم کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ بدری صحابی ہیں. اب بدری صحابی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ بدر والے جنت میں ہیں چاہے کچھ بھی کریں. ان کو تو اوپن لائسنس ملا ہوا ہے تو ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو اس لحاظ سے یہ کارنامہ بھی انجام دے. پھر فتح مکہ کے دن بھی جو ہے جب انٹری ہوئی ہے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک نعرہ لگا رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج جو ہے کٹائی کا دن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ دیکھیے تو بڑی جذباتی نعرہ لگا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بولو کہ یوم الملحمہ نہ بولے، یوم المرحمہ بولے. آج رحم کرنے کا دن ہے، آج خانہ کعبہ کی عزت و تکریم کا دن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ جاؤ ان سے جھنڈا لے لو، تم اس کو رول کر نبھا. تو اس لحاظ سے فتح مکہ کے موقع پر بھی انہوں نے نبھایا. اس کے بعد فتح مکہ میں کیا ہوا کہ
یہ سمجھے 8 ہجری کو رمضان میں ہوا ہے، تو اب جو ہے اس کے بعد جو ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو اس میں حج کا ہونا تھا، تو حج کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب نہیں کیے، کافروں کے مطابق ہی حج ہونے دیے۔ بس یہ تھا کہ اب مکہ فتح ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس مدینہ واپس آ گئے تھے، لیکن مسلمانوں کو بولے کہ تم لوگ بھی جاؤ اور اپنے حساب سے حج کر لو جا کر کے، لیکن پورا مینجمنٹ کنٹرول جو تھا وہ کفار مکہ جیسے پہلے کرتے آ رہے تھے ویسے کرنے دیے۔ پھر 9 ہجری کا جب معاملہ آیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو ہے مینیجنگ پاور لے لیے کافروں سے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنائے کہ آپ جو ہے امیر حج بن کر کے جائیں، مسلمانوں کو حج کرا دیں، اور کافروں کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی آ جائیں، اپنے حساب سے جیسے کرتے تھے کر لیں، خالی مینیجنگ پاور جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اب جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قافلہ لے کے نکلے ہیں کہ آج سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیت نازل ہو گئی کہ اب جو اعلان برات ہے ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اب اللہ رسول کی طرف سے کوئی نیو معاہدہ نہیں ہوگا، اور ہر ایک کو جو ہے اب الٹیمیٹم ہے کہ اشہر حرم ختم ہونے کے بعد جو ہے تمہارے جو ہے کٹائی شروع ہو جائے گی، اور اگر کسی سے معاہدہ ہے انلمیٹڈ تو 4 مہینے کے بعد جو ختم، اور کسی کا جو ہے لمیٹڈ معاہدہ ہے تو وہ مدت پوری کرنے کے بعد ختم۔ تو اب یقینی بات ہے اتنا جو ہے ہارڈ نیوز لے کر کے کون جائے گا، کون ان پہ وشواس کرے گا؟ تو عرب میں رواج تھا کہ اگر جو ہے جو لیڈر ہے وہ خود سے آ کر کے اعلان کرے، یا نہیں تو اس کا بلڈ ریلیٹو کوئی آ کے اعلان کرے۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے چنے کہ یہ 6 آیت لے کر کے جاؤ، اور پورا حج کا پرفارمنس جو ہے وہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی عمارت میں ہوگے، لیکن یہ 6 آیت جو ہے وہ تم پڑھ کر کے سناؤ گے۔ تو اس لحاظ سے ان کا بھی مقام و مرتبہ جو واضح ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ نجران کا ایک عیسائی آیا، جب مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، تو پورے جزیرے نما عرب میں سمجھ اسلام کی دھاک بیٹھ گئے۔ تب نجران کے عیسائی یمن کے پاس جو ہے وہ لوگ آئے، ان کے بڑے بڑے پادری لوگ آئے 60-70 کے قریب، تو انہوں نے بہت زیادہ سوال وال کیے، تو اس میں جو سورہ آل عمران کی پوری آیتیں جو ہیں وہ اتری۔ اس کے بعد بھی وہ لوگ ہر دھرمی پہ جو ہے اتر آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے مباہلہ کیجیے۔ مباہلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں فرمائے کہ قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ آپ اپنے کو بلا لیجئے اور ان کو کہیے کہ تم بھی آ جاؤ، میں بھی اپنے بچوں کو بلا لیتا ہوں، تم بھی کو اپنے بچوں کو بلا لو، میں بھی اپنے عورتوں کو بلاتا ہوں، تم بھی اپنے عورتوں کو بلاؤ، اور کہو کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو یہ آیت جیسے نازل ہوئی اس پر عمل کرنا ضروری تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلائے، تو بولے کہ علی آ جاؤ، فاطمہ آ جاؤ، حضرت حسن آ جاؤ، حضرت حسین آ جاؤ۔ یہ چاروں جب آ گئے تو بولے اللہم ہؤلاء من اہلی، یہ میرے اہل والے آ گئے میرے جانب سے، جو آپ کے آیت ہے۔ اب سامنے والے نے دیکھے اتنی موہنی پیاری پیاری صورت بچوں کی کہ وہ سب بولے کہ ایک دن کا ٹائم دیجئے، سوچ کے بتاتے ہیں، اور وہ رات ہی میں بھاگ گئے۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا گیا کہ اپنی عورتوں کو بلاؤ، تو بیویوں کو چھوڑ کر کے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلا، اپنے آپ کو بلا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے بلا، بچوں کو بلا تو جو ہے نواسے کو بلا۔ تو اس لحاظ سے بھی ان کا ہؤلاء من اہلی، یہ میرے گھر والے ہیں، یعنی ان کا لیول اور ہے، تو اس لحاظ سے ان کا مقام و مرتبہ اس میں بھی واضح ہوا۔ اس کے بعد ایک جو سب سے آخری فائنل بیٹل تھے، جو سمجھے کہ 9 ہجری یا 10 ہجری میں 9 ہجری میں جنگ تبوک ہوئی، وہ جو ہے رومن امپائر سے جو ٹکراؤ تھا سب کو معلوم ہے، تو اس میں 30,000 کا لشکر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہر ایک پر جو لازم کر دیے تھے ہر ایک کو نکلنا پڑے گا، لیکن جب پوری تیاری ہو گئے تو لاسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیے۔ تو روک دیے تو اب سب لوگ تیاری کر رہے ہیں، رات دن بزی ہیں۔ اب یقینی بات ہے اگر عید کی نماز ہے تو سب لوگ پریشان رہتے ہیں، تو تیاری کر رہے ہیں، اور ان کو روک دیا گیا تھا تو یہ کچھ ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ ٹھیک، اب منافقین وغیرہ بہت زیادہ جو ہے ایگزمپشن لے کر کے چھٹی لے کر کے بیٹھ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ ہم لوگ ادھر چلے جائیں، خطرہ نہ ہو جائے، تو ایک بڑا دمدار انسان رہنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے
علی رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیے، لیکن اس معاملے میں منافقین چسکی لینے لگے، ان کی تھوڑا مذاق اڑانے لگے دبے انداز میں۔ اب پھر ان کا تو یہ تھا کہ بھائی فائنل میچ ہونے جا رہی ہے اور پھر میں ہی نہیں ہوں، تو انہوں نے آ کر کے شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے یا رسول اللہ تخلفتنی فی النساء والصبیان، آپ نے تو مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی ہے، دلجوئی کیے کہ اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہارا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ کے پاس تھا، الا انہ لا نبی بعدی، سوائے بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جبکہ موسیٰ کے ساتھ جو ہے ہارون بھی نبی تھے، رسول تھے۔ تب جب ایسا جملہ بولے تب وہ جو ہے خوش ہو گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ گئے تھے 40 دن کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے رکھوالی کے لیے چھوڑ کے گئے تھے، اور یہاں 50 دن کا سفر تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے گئے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریگارڈ دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا موقع آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں۔ اس کے بعد جب حجۃ الوداع سے جو واپسی ہو رہی ہے تو جب ہم ذی الحجہ کا مہینہ مطلب ابھی ختم نہیں ہوا، یعنی سمجھیے کہ 10 ذی الحجہ کو حج کا پرفارمنس وغیرہ ادا ہونے کے بعد 12-13 کو ختم ہو گیا، پھر وہاں سے لوگ چلے 14-15 کو، تو 18 ذی الحجہ کو کیا ہوا کہ جحفہ جو ایک قریب ہے، یہ جگہ ہے مدینہ، یہ مکہ ہے پھر مدینہ ہے، تو مکہ سے پھر مدینہ اوپر جا رہے تھے، اوپر شام ہے، تو جحفہ ایک جگہ ہے جو سمجھے کہ شام کا جو ہے میقات، جیسے ہندوستان کا میقات یلملم ہے تو ویسے ہی شام کا میقات جحفہ ہے، مکہ مدینہ کے بیچ میں۔ آپ مکہ سے واپس جا رہے ہیں تو جحفہ پر جو ہے پڑاؤ ڈالے، رکو، پہلے قافلہ کو روکے، اور وہ جگہ کا نام تھا خم، ایک چشمے کا نام تھا، تو وہاں پر جو ہے پانی مل گیا تو بولے کہ قافلہ کو پڑاؤ ڈالو، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد، سفر میں تو اجازت دے رہے تھے کہ بھائی آپ الگ بھی نماز پڑھتے ہیں، خیمے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بولنے نہیں، سب لوگ جمع ہو، کچھ بات کرنی ہے، تو سب لوگ جمع ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کی، تو تقریر کیے تو جیسے تقریر میں جو ہے شروعات میں بات ہوتی ہے کہ وعظ و نصیحت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، یہ سب ہوئے، اس کے بعد جو ہے بھائی اتنا جو ہے آپ جو ہے مطلب الگ ہٹ کر کے ایک محفل سجائیں تو یقینی بات ہے کچھ بولنا ہوگا، لیکن شروع میں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہوگی، حمد و ثنا ہوگی، نصیحت وغیرہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد بولے کہ ایھا الناس، اے لوگو، یعنی اب مدعے کی بات کہ میں بھی تمہارے طرح ایک انسان ہوں، اب میں بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے موت کا فرشتہ آئے بلانے کے لیے، اب میں لبیک کہہ دوں، کیونکہ رسول اور نبی کو آفر دیتا اللہ تعالیٰ کہ آپ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے ہیں، تو میں لبیک کہہ دوں گا، تو میں چلا جاؤں گا، لیکن میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا، کیونکہ جیسے ہی یہ بات آئی کہ میں چلا جاؤں گا تو سب لوگوں کے جو ہے خوشی جو تھی جگہ حجۃ الوداع کے، وہ سارے مان پڑ گئے، چہرے سے سمجھ میں آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب پہلے نمبر پہ، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، وہ اللہ کے رسی ہے، جو اس کو پکڑ کے رکھے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پھر بار بار نصیحت کرتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، یعنی تم لوگ اللہ کی کتاب مت چھوڑنا، اتنے جو ہے زیرو سے ہیرو ہم لوگ بنے ہیں وہ صرف اللہ کی کتاب کی وجہ سے، تو اس کو پکڑ کے رکھنا، مضبوطی سے رکھنا، بہت تعریف کی۔ اس کے بعد بولے 2 چیزیں بھاری چیز چھوڑے جا رہا ہوں، دوسرے نمبر پہ ہے میرے اہل بیت کی محبت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میرے اہل بیت، اللہ کے واسطے میرے جانے کے بعد۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل میں تھے، پھر ان کا ہاتھ پکڑے اور پھر بولے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو جان لو کہ جس کا جگری دوست میں ہوں تو اب اس کا جگری دوست علی ہوگا۔ تو اس طرح ریکارڈ دینے کے بعد جو ہے پھر وہاں سے معاملہ چلا۔ تو اس طرح دیکھیں کہ اتنا زیادہ ہونے کے بعد جو ہے پھر جو معاملہ ہوا ہے جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان میں، تو آپ جو ہے کلیئر کٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بول کے جاتے ہیں
پھر جب مدینہ آ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل چلاؤ تھا، انصار کو بولے کہ انصار تم پر ظلم ہوگا، تمہارے ساتھ ناانصافیاں ہوں گی۔ کیا ناانصافیاں ہوں گی؟ کہ ہجرت کے بعد سے تو ساری قربانیاں تو تمہاری ہیں، جان و مال، وقت، جسم، تمہارا پورا شہر ڈسٹرب ہو گیا ہم لوگ کے آنے کی وجہ سے جو بھی ہے، تو تمہاری تو ہر پل کی قربانی ہے۔ یعنی یقینی بات ہے کسی کے یہاں 4 آدمی مہمان 4 دن کے لیے چلا جاتا پریشان ہو جاتا ہے، یہاں پتہ چلا کہ ہزاروں مہمان جو ہے پرماننٹ آ گیا ہے، کتنی قربانی ہوتی ہے۔ تو تمہاری اتنی قربانی ہے، لیکن جب اسلام کا گولڈن پیریڈ ہوگا تو تم کو سائڈ کر دیا جائے گا، تو یہ ظلم ہوگا تمہارے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد تم اگر حقوق مانگنے جاؤ گے تو تم کو جو ہے اور بھی پھر جسمانی ظلم بھی کیا جائے گا۔ تو تم پر ناانصافیاں ہوں گی، ظلم ہوگا، لیکن تم صبر کرنا، صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر کے حوض کوثر پر ملنا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ سارے پیشن گویا وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو 6 مہینہ تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں کیے۔ اس میں یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی تھی تو ان کی تیمارداری بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا بھی غم تھا، اور پھر ایک چیز ان کو جو ہے تھوڑے سے شکایت بھی تھی کہ اتنا بڑا معاملہ کہ خلافت کا انتخاب ہوا اور ہم سے مشورہ تک نہیں لیا گیا۔ بھائی اس لیول کے تو ہم ہیں کہ مشورہ کیا جاتا، کیونکہ امرم شورا بینہم میں تو ہماری بھی رائے ہونی چاہیے، لیکن ان کو بات جو ہے صحیح سے پہنچائی نہیں گئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خود ہی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا کفن دفن کرنے کے بعد، بولے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن عمر فاروق کو مت لے کے آئیے گا، آپ سے ہی بات کرنی ہے۔ ان کو معلوم تھا مزاج کیا ہے، وہ گرم میں گرم نہ ہو جائے معاملہ اور بیڈ ٹو ورس نہ ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ اکیلے آئیے گا۔ تو پھر اکیلے گئے تو پھر بات کیے، تو بات کرنے کے بعد جو ہے جیسے انہوں نے اپنے بات رکھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ مس ہینڈل ہوا ہے، لیکن نازک وقت تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں حالات ایسے تھے کہ وہ انصار میں سے کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے، اب اس وقت انسٹنٹ اگر جو ہے ڈیسیزن نہیں لیا جاتا تو پھر اگر کسی کے ہاتھ میں بیعت ہو جاتی تو اس کو توڑنا بڑا مشکل تھا، تو اس لحاظ سے جو ہے یہ حالات۔ تو ان کو جو ہے شکایت دور ہو گئی، معقول جواب مل گیا، تو پھر وہ مشیر کار کے طور پر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے لگے اور مشورہ وغیرہ دیتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو جب انہوں نے سب سے مشورہ کیا، ان سے ہی مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے حساب سے کوئی بات نہیں، وہ ڈیزرونگ ہیں۔ یہ جانتے تھے کہ دیکھیے ان لوگوں کی عمر کے ہوتے ہوئے ہم جو ہے قابل ضرور ہیں لیول کے، لیکن ایک ایج فیکٹر بھی رہتا ہے، تجربات وغیرہ رہتے ہیں، ہر ایک کا اپنا دور رہتا ہے۔ جنگ کے لیے ایک الگ عمر کی تقاضے رہتے ہیں، حکومت کے لیے الگ تقاضے رہتے ہیں، اسٹیٹ مین کے لیے الگ تقاضے رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم کو مشورہ کے لیے تو تم اگنور نہیں کر سکتے، لیکن خلیفہ تو ابھی ایجڈ لوگ ہوں گے، 50+ لوگ جو ہیں 60+ ہیں، وہی کریں گے، اس میں ان کو کوئی آبجیکشن نہیں تھا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے کیا رول نبھائے، اب اس کو اگر کھولنے جائیں گے تو تقریباً 1 گھنٹہ کا پھر ویڈیو بن جائے گی۔ ان کے لیے تو بس ایک جملہ میں کہتا ہوں تو وہ پورا سمجھے 10 سال کور کر جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود قول ہے ان کے بارے میں، کیونکہ جب اسلامی فتوحات بڑھتے چلے گئے، رومن امپائر گر گیا، پرشین امپائر گر گیا، لیکن جانتے ہیں کہ فتح کرنا آسان ہوتا ہے اور پھر حکومت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں بانی سے ہے دشوار گر کارے جہاں بھی نہیں، کیونکہ لا اینڈ آرڈر قائم کرنا، وہاں انصاف قائم کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اسلامی حکومت کا نظام کو پریکٹیکل زمین پر اتارنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لولا علی لہک عمر، کہ اگر علی نہیں ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو امیر کا رول پورا انہوں نے نبھایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن وزیر کا پورا رول انہوں نے نبھایا۔ یعنی اگر جو ہے شام فتح ہوا ہے تو وہاں کا چیف جسٹس جو لگا ہے وہ ابو درداء کو لگا ہے، کوفہ فتح ہوا ہے تو وہاں کا چیف جسٹس جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، لیکن سب سے کریم جو تھا پوری امت کے سینٹر جو تھا اس وقت حجاز کا جب چیف جسٹس کس کو لگا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لحاظ سے جو نئے نئے علوم، نئے نئے مسائل، یہ سب انہوں نے جو قضاء کا پورا جو ہے اسٹرکچر انہوں نے کھڑا کیا، تو اس لحاظ سے ان کا جو جملہ تھا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہیں ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، پھر نہیں سنبھال پاتا۔ جیسے آپ جانتے ہیں عام آدمی پارٹی جو جیتی، یوگیندر یادو وغیرہ ہٹ گیا تو پھر کیجریوال کو کتنی پریشانی ہوئی،
تو اس لحاظ سے جو ہے پھر علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے یہ 6 آدمی کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر تک خوش رہیں، تو ان 6 آدمی میں سے ہی خلیفہ بنے گا، ان 6 آدمی کے مشورہ سے۔ تو پہلا نام جو حدیث میں آتا ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا تھا، پھر عثمان غنی، پھر طلحہ بن عبید اللہ، پھر زبیر بن عوام، پھر سعد بن ابی وقاص اور پھر عبد الرحمن بن عوف۔ لیکن جب انتخاب ہوا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حساب سے جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بنے، تو ان کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ تو اس میں جو ہے وجہ کیا تھی کہ لوگوں نے ان کو انتخاب نہیں کیا؟ تو اس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ایک ہارڈ جو اسٹیٹ مین کا رول ہوتا ہے وہ 10 سال تک چلا تھا، زیادہ پبلک کو ہلنے کا موقع نہیں ملا۔ تو جیسے کوئی اسکول میں بہت جو ہے سخت پرنسپل آ جاتا ہے تو بچے جو ہے وہ فیل کرنے لگتے ہیں ایک طرح سے، تو وہ والا معاملہ ہو گیا تھا، تو تھوڑا سا لوگ ریلیکس چاہتے تھے۔ اب لوگ جانتے تھے کہ اگر علی کو چن لیے تو پھر وہی ہارڈ شپ آ جائے گی اسلام کے بارے میں، 0 ٹالرنس، اور اس کے کمپریٹو میں جو ان کے کمپٹیٹر ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چونکہ اسی معاشرے میں پلے بڑے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ یہ تھوڑا سا نیچرل نرم مزاج ہیں اور یہ تھوڑا سا جو ہے یہ اس کے معاملے میں ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک ریزن تو یہ تھا کہ لوگ چاہتے تھے تھوڑا سا ریلیکس، اور اب جو ہے بہت سارے لوگ دوسرے لوگ بھی ایمان قبول کر لیے تھے، دوسرے لوگ بھی آ گئے تھے سارے، ایک جو ہے وہ والا معاملہ دور نبوی والا معاملہ تو تھا نہیں نیکی تقویٰ کا، اور دوسرا ایک معاملہ یہ بھی تھا، میں جب غور کیا تو اس پہ ایک یہ معاملہ بھی تھا کہ بہت سارے لوگ جو خاص طور سے مہاجرین میں سے تھے وہ جو ہے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ہی خاندان میں جو ہے نبوت بھی ہو خلافت بھی ہو، 2 کریڈٹ ایک ہی خاندان کو نہ ملنا چاہیے۔ یعنی نبوت کا تو انجوائے کر ہی رہے ہیں، اہل بیت ہیں، اب خلافت کو بھی انجوائے کریں گے تو پھر جو یقینی بات ہے کہ بقیہ خاندان کا جو اٹیچمنٹ ہے نا وہ تھوڑا کمزور ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سوچے کہ ایک جو رائیول خاندان ہے یعنی بنو امیہ، گرچہ وہ فتح مکہ پر مسلمان ہو گیا ہے معافی مانگ کر کے، تو اب ان کو جو ہے خلیفہ ان میں سے بنا دیتے ہیں، ادھر نبوت تو ہے ہی، یہ تو سمجھے انٹیگرل پارٹ ہے، تو اس لحاظ سے تھوڑا اور بھی یہ رہے گا۔ تو وہ بھی ایک پازیٹیو سوچ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا انتخاب نہیں کیا گیا۔ لیکن پھر جو ہے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے دور میں جو ہے کچھ دنوں کے بعد معاملہ گڑبڑ ہونے لگے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جب معاملہ ہاتھ سے نکلنے لگا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر قدم پر یہ مشورہ دیتے رہے، ٹوکتے رہے، بولتے رہے، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لاسٹ میں آ کر کے جب خود ہی ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا تو خود ہی بلا کے بولتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، آپ کے حساب سے کیا پرابلم ہو رہا بتائیے آپ۔ مین ریزن کیوں کہ سب لوگ بغاوت پہ آمادہ ہو گئے، عراق میں، شام میں، کوفہ میں، ہر جگہ بغاوت ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2 وجہ علی رضی اللہ عنہ، ایک تو آپ کا حد سے زیادہ نرمی، اور دوسرے آپ کے گورنروں کی جو ہے وہ سمجھے ایک طرح سے لاپرواہی، یا پھر جو بھی کہیں کہ آپ سخت نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ، آپ پھر ادھر آپ کے گورنر جو گلچھڑے اٹھا رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ولید بن عقبہ تو شراب پی کر کے فجر کی نماز پڑھا رہا کوفے کی جامع مسجد میں، اب بتائیے تو رات میں کیا کر رہا ہوگا وہ۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اب پھر مروان جیسا آدمی کو انہوں نے سیکریٹری بنا لیا تھا، وہ مروان ابھی کیا کرے گا وہ بتاؤں گا میں آپ کو، اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ جب گورنر رہے ہوں گے تو اپنے ایریا میں کیا کر رہے ہوں۔ ابھی میں 1-2 حدیث لاؤں گا تو اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ ان کے گورنر کیا کر رہے ہوں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ پھر کچھ کیجئے، تو پھر لوگوں کو سمجھائے بجھائے اور سب کو سنتشٹ کر کے جو ہے واپس بھیج دیے کہ جائیے یہ سب ہے، اب دوبارہ سے آئندہ کچھ نہیں ہوگا، اب خلیفۃ المسلمین جو ہیں وہ تھوڑا ہارڈ ڈیسیجن لیں گے، لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہاتھ میں لیں گے۔ تو سب لوگ چلے گئے۔ مصر والے جب جانے لگے تو واپس جا ہی رہے تھے کہ ایک آدمی جا رہا تھا ادھر سے، تو اس کو پکڑے، ان لوگوں کو شک ہوا، پکڑے، جب تلاشی لیے تو اس کے لیٹر مل گیا، ایک لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ جیسے ہی مصر پہنچے تو ان لوگوں کو قتل کر دیں۔ وہ لوگ لیٹر لے کر واپس آ گئے کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیونکہ وہی سمجھا بجھا کے واپس کیے تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے بولے یہ ہم تم عجیب بدعہدی کیے ہیں، قتل کرنے کے ان لوگوں کے بارے میں آرڈر دے دیے۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے لے کے گئے تو عثمان رضی اللہ کا میں تو ایسے لکھا ہی نہیں ہوں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ گیم سمجھ میں آ گیا کہ یہ مروان کا معاملہ ہے، کیونکہ اصل میں انہوں نے جو مہر لگانے والی انگوٹھی تھی اس نے جو اپنی بیوی کے ذریعے سے حاصل کر لیا تھا، کیونکہ وہ داماد بن گئے تھے. اب وہ اپنی طرف سے لیٹر بنا کر کے قانون چلا رہا تھا، ادھر پتہ ہی نہیں تھا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایج بھی زیادہ ہو گئے تھے، تقریباً 70 تو کراس ہی کر چکے تھے. تو یہ وجوہات ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ جب آپ نہیں سنبھال پا رہے ہیں تو پھر ہارڈ ہوئیے، یہ دیکھیے اس سے معاملہ ہو رہا ہے. تو پھر نیوٹرل ہو کر کے چلے گئے کہ آپ جانیے، آپ کا کام جانے. جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو ہم بیچ میں پڑے تو آپ تو یہ معاملہ ہو گیا. تو اس کی وجہ سے پھر لیکن کسی طرح سے اپنے دونوں بیٹے کو حسن اور حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو پھر بھی مین گیٹ پہ لگا دیا کہ یہ لوگ ایک تو امید نہیں ہے کہ یہ لمٹ کراس کریں گے، اب بائی دا وے کراس کریں بھی تو تم لوگ حفاظ کے لیے رہنا. لیکن بلوائیوں نے وہ پیچھے سے گھس کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قتل کر دی. اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن کے بعد مجبوراً لوگوں کو خلیفہ بنانے کے لیے ریکویسٹ کرے. تو آپ رضی اللہ تو مان نہیں رہے تھے، لیکن بالآخر مجبور کر کے سمجھا بجھا کر بنائے. تو پھر خلیفہ بنے. تو اب سب لوگ اگر بات مان لیتے، تعاون کرنے لیتے، جیسے قرآن حدیث میں ہے کہ جس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو ان کی بات مانو، تو پھر معاملہ نارمل ہو جاتا. اور پھر جو لوگ لمٹ کراس کیے تھے تو ان کو سزا ملتی. لیکن ادھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ جمل ہو گیا، جو تفصیل سے جنگ جمل کے بارے میں بیان ہو چکا ہے. پھر وہ امیر شام وہ اطاعت سے جب باغی ہو گئے، ہم آپ کی بات ہی نہیں مانیں گے، تو ان سے جنگ کرنی پڑی. تو جنگ صفین جس کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے. پھر خوارج انہوں نے تو کافریٹی کلیئر کر دیا، تو ان سے جنگ نہروان. اور پھر اس کے بعد جو ان کے شہادت کا واقعہ ہوا جو ہم تفصیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کو میں صرف اندازہ لگانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اصل فتنہ کا دروازہ جو شروع ہوا ہے وہ شہادت عمر سے ہوا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ عمر اور فتنے کے درمیان یہ امت اور فتنے کے درمیان جو مضبوط دروازہ جو عمر ہے، یہ دروازہ جیسے ٹوٹے گا فتنے آئیں گے. لیکن وہ آنے کا پریکٹیکل ریزن دنیا میں کیا ہے؟ تو وہ گورنر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بنو امیہ کے جو گورنر تھے، انہوں نے بہت ہی گل کھلائے. اب بنو امیہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک آدمی ہی بلیک لسٹ ہو جائے، یا پھر وہ بنو امیہ کے جتنے گورنروں کے بدفعلی ہے، بد کرداری ہے، اس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آڑ میں نہیں چھپانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بنو امیہ میں جو اچھے ہیں ان کو ہم اچھا مانتے ہیں اور ان کے رسپیکٹ کرتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لوگ اوورآل اچھا ہی مانتے ہیں. ہاں، جو بحیثیت انسان اگر غلطی ہوئی ہے تو وہ انسان تھے، وہ نبی نہیں تھے اور خدا نہیں تھے کہ وہ معصوم عن الخطا تھے، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی. تو لہذا وہ بنو امیہ کے ہونے کے باوجود ان کو ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر ریگارڈ کرتے ہیں. پھر بنو امیہ کے کئی سالوں کے بعد 99 ہجری میں ایک فرد بنتا عمر بن عبدالعزیز. وہ اگر اچھے انسان تھے تو وہ بھی ہمارے دل کے قریب ہیں. حد درجہ ہم لوگ ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی بنو امیہ سے تھے. تو بنو امیہ بحیثیت خاندان سے چڑ نہیں ہیں، ان کے برے کرتوت سے ہم لوگوں کو دلی تکلیف پہنچی ہے کہ اہل بیت کو وہ لوگ بہت ستائے ہیں اور اسلام کو بدل کر کے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیے، جس کی وجہ سے اسی طرح اہل بیت میں سے بھی پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے اور انہوں نے بھی اہل بیت کو ستائے، انہوں نے بھی دین کے تیا پاچا کر دیے. تو ان سے بھی ہمیں محبت نہیں ہے. ہاں، ان کے خلاف پھر جو اہل حق علماء اٹھے ہیں، چاہے وہ امام مالک کی شکل میں ہو، امام شافعی کے شکل میں ہو، امام ابو حنیفہ کے شکل میں ہو، امام احمد بن حنبل کی شکل میں ہو، یہ سب بنو عباس کے خلاف اٹھے ہیں جو اہل بیت میں سے ہیں. لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے اہل بیت میں سے بھی ہم صرف ان کے ساتھ ہیں جو اہل بیت اللہ رسول کے ساتھ ہیں. اسی طرح بنو امیہ میں سے ہم ان کے خلاف ہیں جو اللہ رسول کے خلاف تھے. بنو امیہ میں سے کوئی اچھے ہیں تو ہم ان کو سر پہ بیٹھانے کے لیے تیار ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر کتنے خراب تھے، اس کا صرف میں آپ کا اندازہ لگا دوں کہ کل جیسا کہ لیکچر ہوا تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ صلح کے بارے میں، تو انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ 5 شرط کے بعد ہمارے صلح ہو جائے، ہم لوگ بھائی بھائی رہیں گے، آپ ہی حکومت کیجیے، اور آپ چاہتے ہیں نا کہ قصاص لینا، لے کے دکھا دیجیے. اتنا ایمبیگوس معاملہ ہے کہ کیسے لیں گے آپ؟
لیکن پھر بھی لوگوں کو نہیں لگتا تو لیجئے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اب آپ سمجھیں کہ کوئی آدمی کتنا بھی نیچے گر جائے گا تو کیا کوئی آدمی کسی مسلمان کو گالی دے سکتا ہے؟ حدیث میں جب کلیئر کٹ ہے کہ سباب المسلم کفر فسوق وقتال کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے جنگ کرنا کفر ہے. پھر اگر کسی مسلمان کو آپ گالی نہیں دے سکتے تو کوئی جو ہے صحابی کو گالی دے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرکٹلی کہا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی مت دینا. لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مسجد میں جو ہے جمعہ کی نماز میں جو آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری میں شہید بھی ہو گئے تو ان کے وفات کے بعد ان کو جو ہے لعن طعن کرتے تھے. بنو امیہ نے سلوگن بنا لیا تھا علی پہ لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، اس کے بغیر خطبہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا. تو اب آپ سمجھ جائیے کہ یہ جو ہے ہمارے یہاں تو مودی کے گورنمنٹ میں بھی ایسا نہیں ہوتا، اسرائیل میں بھی ایسا نہیں ہوتا. چیز آئے کہ جو ہے دور صحابہ میں جو ہے اسلام کی حکومت کو کوئی مزہ لٹ رہا ہو اور اہل بیت پہ لعنت بھیج رہا ہو، اور پھر لوگوں کو دلواتے تھے، آرڈر دیتے تھے. آپ کو میں 2 بیان کرتا ہوں. یہ حضرت امیر معاویہ رضی جو امیر شام ہیں، جن کو اتنی محبت تھی کہ عثمان غنی رضی قتل گئے، انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے. وہ مکہ شام سے آئے مدینہ گھومنے کے لیے، مطلب وزٹ پہ، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی. تو انہوں نے جو ہے آرڈر دیے کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیجیے. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی میں کیوں گالی دوں؟ تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب کو گالی نہیں دیتے؟ اس سے سینس پتہ چلا کہ سب لوگ جب دے رہے ہیں ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو آپ کیا ہیں کہ جو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. آئیے جتنی بھی کریٹیکل حدیث ہے نا، میں انشاءاللہ اس سب کو میں بورڈ پہ ریکارڈ کراؤں گا الگ سے منتخب احادیث کے نام سے. تو انہوں نے کہا تم گالی دینے کی بات کرتے ہو، ان کے شان میں جو 3 فضائل ہم جانتے ہیں، اگر ان میں سے مجھے ایک بھی نصیب ہو جائے تو میں جو سرخ اونٹوں سے بھی بہتر میں سمجھوں گا، میں ہرگز گالی نہیں دوں گا کچھ بھی ہو جائے. تو انہوں نے کہا 3 کیا چیزیں بتائیے؟ تو پھر وہی 3 چیزیں میں پہلے بیان کیا کہ وہ جنگ خیبر کے موقع سے جو کہا تھا کہ جھنڈا میں کل اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے تھے. ہم لوگ سب لوگ خواہش مند کہ کل جھنڈا ہمیں ملے لیکن علی کو ملا. یہ کریڈٹ. پھر وہ جو نجران کے عیسائیوں سے معاہدہ والا معاملہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہٹا کر کے علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو بولا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو سامنے لے کر گئے. اور پھر تبوک کے معاملے میں جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ جو ہے عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دل جوئی کی وہ کیا کیے کہ انت بمنزلۃ منی لموسیٰ ہارون، ان میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تو مجھے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. تو وہ لاجواب ہو گئے. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا جواب ملا ان کو کہ امیر معاویہ جب تک مدینہ میں رہا ایک لفظ نہیں نکال پائے، ایسا دھاک بیٹھا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ امیر المومنین کے پوسٹ پہ، گرچہ ملوکیت ہے، امیر المومنین کے پوسٹ پہ، اور پھر وہ 10 مبشرہ صحابی کو گالی سکھا رہے ہیں. اہل بیت کو دعائیں دینا سکھاتے تو گالی کی ترکیب کرتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بغض علی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھ سے بغض رکھنے والا جہنم میں جائے گا. علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. کلیئر کٹ ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث 240 نمبر ہے. پھر ان کے جو بچے تھے گورنر، یہ مروان، جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے جو ہے تیر مارا تھا. مروان کو جو ہے یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ امیر معاویہ نے جو ہے ان کو گورنر بنایا مدینہ کا. تو یہ مدینہ میں گورنر بنتے ہی جو ہے یقینی بات ہے کہ امیر کو خوش کرنا ہے، تو وہی گالم گلوچ شروع. اس میں تو لمٹ کراس کر گیا کہ کون نہیں آتا ہے محفل میں سننے کے لیے. تو سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، بڑے ٹاپ کے صحابی تھے. ان کو بلایا. آپ بولے کہ آپ گالی دیجئے، تو بولے نہیں ہم گالی نہیں دیں گے. تو بولے نہیں گالی دیجیے گا، علی کو نہیں گالی دیجیے گا. نہیں. تو بولے کہ اچھا کم سے کم اتنا تو بول دیجئے
کہ لعن اللہ ابا تراب، کہ ابو تراب پر اللہ کی لعنت. اتنا تو بول دیجیے، یعنی لعنت و ملامت کرنا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کٹ حدیث بخاری شریف کی کہ مردے کو برا بھلا مت کہو، اپنے انجام کو پہنچ گئے، اچھا تو اچھا ہوگا، برا تو برا ہوگا، آپ تم کو بولنے سے کیا فائدہ. تو یہ کہہ رہے تھے نہیں تو آپ بولیے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بولوں گا. اور جیسے بولے کہ نہیں علی نہیں بول سکتے نا کہ لعن اللہ علی، تو یہ بول دیجیے لعن اللہ ابا تراب تو بول دیجیے کم سے کم. انہوں نے کہا ارے تم کو معلوم ہے، ان کو ہنسی آ گئی. وہ لوگ جو ہے جب مخلص جو صحابہ کرام تھے وہ جب ابو تراب بولتے تھے نا تو وہ عزت کی وجہ سے بولتے تھے، اور یہ بنو امیہ جب اس کو بولتے تھے نا تو وہ جو ہے مذاق اڑانے کے لحاظ سے بولتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم کو معلوم بھی ہے ابو تراب نام سے سب سے زیادہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے تھے، جبکہ ان کا نام جو تھا ان کا نام اصل میں تھا علی، ماں نے ان کا نام حیدر رکھا تھا، لیکن ان کی کنیت جو تھی وہ تو ابو الحسن تھی. لیکن ابو تراب جو ہے اگر کوئی ابو الحسن پکارے، جب سے ان کو ابو تراب کا ٹائٹل ملا تب سے سارے نام میں اگر آپ ابو تراب کہہ کے پکارتے نا تو سب سے زیادہ خوش ہوتے تھے. اس سے خوش ہوتے تھے. ہاں کیا ہے قصہ، کیسے یہ نام پڑا مٹی والا، مٹی کا باپ، نام تھوڑا ایکورڈ لگ رہا ہے، جیسے ابو ہریرہ بلی کا باپ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم کو بتاتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں پایا. تو انہوں نے کہا بیٹا کہ وہ تمہارا چچا کا لڑکا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے شوہر بیوی میں تھوڑا انبن ہو گیا، تو آج قیلولہ بھی ہمارے پاس نہیں کیے اور چلے گئے ہیں باہر، پتہ نہیں کہیں گئے غصہ ہو کر کے. اب شوہر بیوی میں تو ہوتا ہی رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بولے کہ تاکہ تلاش کرو کہاں ہوں گے. تو زیادہ تو امید ہے کہ وہ مسجد ہی میں ہوں گے، ایسا تو نہیں کہ دلی چلے بھاگ گیا ہوگا پھر. تو وہ آدمی تلاش کر کے آیا کہ وہ مسجد میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کی عزت کرتے ہوئے مسجد میں گئے تو دیکھے کہ پتہ چلا یہ خراٹا لے رہے ہیں، اور جو ہے ان کے جو اوپر کی جو چادر ہے وہ زمین پہ گر گئی. اب کروٹ لینے کی وجہ سے جو ہے پورا جو باڈی جو ہے وہ مٹی میں جو ہے ملا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھے کہ اتنا جو ہے فقراء صحابہ میں سے تھے، چادر بھی کم. تو پھر وہ پیار سے اٹھائے کہ قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اٹھو ہے مٹی والے، مٹی کا. تو وہ نام چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تو ان کو اتنا ہوا کہ ابو الحسن کے بجائے یہ نام سے ان کو خوشی ہوتی تھی. آج تم ان پہ لعنت بھیج رہے ہو، آج تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو. تو آپ اندازہ کیجئے کہ مسجد نبوی میں مجمع لگا کر کے یہ لوگ بڑے بڑے صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ تم بولو، گالی دو، یہ دو. اب یہ بڑے بڑے علماء کرام کیا ہونا شب و ستم ترجمہ کریں گے تاکہ کالج کے لڑکے کو سمجھ میں نہ آئے کہ شب و ستم کا معاملہ ہے. اسی لیے میں کلیئر کٹ بول رہا ہوں گالی. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ اب آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان کا جو اسسمنٹ تھا کہ وہ آپ کے گورنروں کی بدتمیزی کی وجہ سے یہ پورا معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے. یہ سارے لوگ جو احتجاج کر کے آئے ہیں ان کو عبداللہ بن سبا نہیں لے کے آیا ہے، یہ میں اپنے طرف سے بول رہا ہوں، ان کے ٹائم میں تو بعد میں وہ آیا ہے. یعنی یہ آپ کے گورنروں کی جو ہے بدتمیزی ہے اور آپ کے حد سے زیادہ نرمی ہے جس کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے. ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کوئی گورنر کچھ کرتا تھا فوراً ہٹا دیتے تھے. اور جس روز وہ خلیفہ بنے اس روز اپنے بیٹے کو بلا کے بولے کہ دیکھو تم لوگ اس غلط فہمی نہ رہنا کہ تمہارا باپ خلیفہ بنا ہے، اگر تم لوگ غلط کرو گے تو میں ڈبل پنشمنٹ دوں گا. تو اس لحاظ سے اگر یہ ہارڈ اسٹیپ یہ رکھے ہوتے تو پھر گورنر بھی صحیح رہے ہوتے. تو یہ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ منقبہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 24 ایپیسوڈ میں جو ہے ہمارا خلفاء راشدین سیریز مکمل ہوا. گھر سے بیچ میں 2 مرتبہ بریک بھی لگا، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اب آپ لوگ بھی کمنٹس میں مجھے لکھ کر کے بھیجیں کہ اس کے بعد کون سا سیریز شروع کرنا ہے. ورنہ میں تو جو ہے ایک سیریز جو یہ کنٹینیو کروں گا، کیونکہ میرے نزدیک جو الٹپ میں کام نہیں کر رہا ہوں، وہ ایک حدیث کے سلسلے میں یہ پورا کام ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تمہارے درمیان نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب چاہے گا نبوت ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد نبوت کے بعد جو خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی وہ 30 سال قائم رہے گی. یعنی نبوت کے عین نقش قدم پر حکومت چلے گی. پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی باقی رکھے گا جب تک چاہے گا، جب چاہے گا
ختم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ وہ 30 سال رہے گی، تو پھر ان کو بتا بھی دیے کہ کب تک رہے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظالم ملوکیت آئے گی، ملکن عاظن، کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ تو کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے یہ دور بنو امیہ، دور بنو عباس دونوں ہیں، بلکہ جو ہے خلافت عثمانیہ کو بھی اس میں تھوڑا سا لے لیجیے۔ تو یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت، ظالم ملوکیت ہے۔ آپ جو ہے سیاست کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے، آپ کا کوئی رائٹس نہیں ہے، جو ہے خاندان کا رائٹس ہے ایک کا۔ تو یہ ظالم ملوکیت ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی جب تک چاہے گا اللہ رکھے گا، جب جائے گا اس کا بھی بریا بستر سمیٹ دے گا۔ پھر اس کے بعد اور معاملہ بیک ٹو ورس ہو جائے گا، ملکن جبرین، غلامی والی ملوکیت آئے گی، کلونیل پاور آ کر کے پوری دنیا کو کیپچر کر لے گا۔ یعنی یہ سمجھے کہ 1492 سے لے کر کے سمجھے آج تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گڈ نیوز فار یو، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، یہ غلامی والی ملوکیت بھی جب ختم ہوگی تو پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی۔ تب آپ سمجھ جائیے کہ 1492 تک جو ہے وہ تو ظالم ملوکیت چلی ہے، چاہے وہ بنو امیہ کے شکل میں ہو، بنو عباس کے شکل میں ہو، یا سلطنت عثمانیہ کے شکل میں۔ اور اسی کے بیچ میں پھر جو ہے غلامی والی ملوکیت شروع ہو گئی، اور وہ جو 1492 سے لے کر کے جو ہے وہ آج تک چلی آ رہی ہے۔ لیکن اب کلونیل پاور جو ہے براہ راست جو بوریا بستر بانٹ کر کے دنیا سے سمٹ چکی ہے، لیکن اب اکنامیکل یا پھر قرضے کے ذریعے سے یا پھر اپنا ایجنٹ بیٹھا کر کے وہ حکومت کر رہی ہے، یا پھر جو ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو مطلب ویڈیو بنا کر کے ان کو پھنسا کر کے جو اپنا مطلب نکال رہی ہے، ڈرا کے دھمکا کے۔ تو اس لحاظ سے کلونیل پاور جو ہے کسی طرح چل رہی ہے، لیکن سائڈ بائی سائڈ اب خلافت کا کام بھی شروع ہو رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ملکن عاظن کی جو ہسٹری ہم سامنے لائیں گے، اور پھر اس کے بعد ملکن جبرین کلونیل پاور کی بھی ہسٹری لائیں گے، اور پھر اس کے بعد آج کے دور میں اب امت کہاں پہ کھڑی ہے، خلافت علی منہاج النبوہ کا جو پھر رینائسنس ہوگا اس میں کتنا کام ہو چکا ہے، کتنا کام باقی ہے، کہاں سے ہمیں اب اسٹارٹ کرنا ہے، یہ سارے چیز ہسٹری کے ذریعے ہم لائیں گے۔ تو اس لحاظ سے الٹپ معاملہ نہیں ہے، تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ بنو امیہ کا اب میں ہسٹری لاؤں گا، باقی اس کے علاوہ بھی اور کوئی سیریز چاہیے تو پھر انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو بھی لانے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ میں بتایا کہ ابھی جتنے حوالے میں بولا ہوں یہ سب منتخب احادیث سیریز کے نام سے میں شروع کروں گا۔ میں جو اس حدیث اسٹڈی کروں گا، جو بھی مجھے اچھا لگے گا وہ حدیث میں آپ سے شیئر کروں گا ویڈیو کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری بھی، اس کی بھی سیریز شروع کی جا سکتی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد محمد بن قاسم سے لے کر کے آج تک، تو اس کی بھی ہسٹری جو ہے شروع کی جا سکتی ہے۔ پھر اور بھی جو ہے مزید اگر کوئی اور ٹاپک ہو تو اس کو بھی شروع کیا جا سکتا ہے، تو آپ کمنٹس میں لکھ کر کے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اسپین کی بھی ہسٹری کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سیرت النبی 31 ایپیسوڈ میں، خلفاء راشدین سیریز 24 ایپیسوڈ میں، ٹوٹل ملا کر کے 55 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے بنی امیہ کی ہسٹری ہم لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ان دونوں سیریز کو مکمل کرایا ہے اسی طرح سے جو ہے بھی ان کو بھی مکمل کرائے، اور سیرت النبی میں یا خلفاء راشدین میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو چاہے انچاہے میں، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کا معاملہ کرے، اور جو بھی پازیٹیو چیز ہے اس کا اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔